تو نماز کی سنن میں نیکسٹ کیا ہے؟ تشہد کی کیفیت۔ ایک ہے تشہد اور ایک ہے تشہد کی کیفیت اور ایک ہے قاعدہ، ٹھیک ہے نا، فرق ہے ان میں۔ تو تشہد کی کیفیت سے مراد جیسے تشہد میں ہم انگلی ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک حیت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر، اور 53 کی گرہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جیسے کہ جسے کہتے ہیں اس کو بند کر لینا، ٹھیک ہے، 53 کی گرہ لگانا، اور اپنی سبابہ سے اشارہ کرتے تھے، تشہد والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ تو بعض روایات میں اشارہ کرنے کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اشارہ کہاں پہ کرنا ہے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے فقہاء میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے تشہد میں اشارہ کیا، لیکن اشارہ کس مقام پہ کیا پورے تشہد میں، اس میں اختلاف ہو گیا۔ حناف کہتے ہیں کہ لا الہ پہ انگلی اٹھائے گا اور الا اللہ پہ گرا دے گا۔ شوافی کہتے ہیں الا اللہ پہ ہی اٹھانی ہے اور اسی پہ گرانی ہے، مطلب انہوں نے اشارے سے مراد یہ لے لیا کہ یہ بیسیکلی توحید کا اشارہ ہے، یا توحید کا بیان جہاں تشہد میں تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ تشہد میں جو ہے وہ انگلی کو حرکت دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں اشارہ کے الفاظ ہیں، اشارہ باصبعہ، اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ ایک اور روایت ہے وائل بن حجر سے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یحرکھا، حرکت دیتے تھے انگلی کو، تحریک سے، باب تفعیل سے۔ تو اس سے مالکیہ نے استدلال کیا کہ تشہد میں تھرو آؤٹ مسلسل انگلی کو حرکت، جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں نا اس طرح سے حرکت دیتے رہنا۔ یحرکھا کے بعد الفاظ ہیں یدعو بہا، اس انگلی کے ذریعے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے حنابلہ نے استدلال کیا کہ تھرو آؤٹ انگلی نہیں ہلانی، جہاں جہاں دعا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جہاں دعا کے الفاظ ہیں تو انہوں نے یدعو بہا سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ مقام دعا پہ آپ انگلی اٹھاتے تھے اللہ کو پکارتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ فقہاء نے اس سے مراد توحید کی گواہی لی، کچھ نے اس سے مراد دعا لی، اور کچھ نے اس کو کہا کہ جی یہ مطلقاً ایک عمل ہے اور مسلسل آپ نے کرنا ہے۔ تو جس طرح سے بھی کر لے، مسئلے میں وسعت ہے۔ بس وہ یہی ہے کہ یا تو ایک مرتبہ اس کو اشارہ کر لے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تشہد کی کیفیت میں اشارہ کر لے، یا پھر یہ ہے کہ دعا کے مقام پہ اس کو اٹھا لیں۔ لیکن دیکھیں اگر انگلی اتنا زیادہ آپ حرکت دے رہے ہیں کہ آپ کی زیادہ توجہ انگلی کی حرکت کی طرف ہے، تو یہ تو مقصود نہیں ہے، یہ تو مقصود نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، نہ کہ اپنی کسی حرکت کی طرف توجہ، تو وہ تو پھر بہتر بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ کو گننا پڑے، یاد رکھنا پڑے، اچھا اب مجھے یہاں انگلی اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی۔ جی، پہلا تشہد ایک تھا التشہد الاخیر، آخری تشہد تو وہ تو فرائض میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پہلا تشہد جسے ہم کہتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں جو پہلا تشہد ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک پہلا تشہد کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک آخری رکعت میں تورک سنت ہے۔ تورک کل بات آئی تھی نا کہ اپنی بائیں ٹانگ جو ہے وہ دائیں کے نیچے سے نکال کے زمین پر بیٹھنا، جس کو تورک کہتے ہیں۔ تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ تورک سنت ہے آخری رکعت میں۔ امام احمد کے نزدیک دوسری اور آخری رکعت میں، اور حناف کے نزدیک صرف عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تورک کیا کرتے تھے۔
تو امام احمد کا بھی موقف یہی ہے کہ آخری رکعت میں، وہ اصل میں فرق یہ ہے کہ امام احمد یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت والی نماز ہو تو پھر دوسری رکعت میں بھی تورک کیا ہے، سنت ہے، کیونکہ وہ دوسری رکعت ہی آخری رکعت ہے. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ جبکہ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری رکعت میں تورک جو ہے یہ سنت نہیں ہے، 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں آخری رکعت میں تورک سنت ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں تورک کر لیا کرتے تھے. یہ 4 رکعتوں میں اگر پہلا تشہد جو ہے وہ بھول جائے انسان تو اس میں بھی ہے. ہاں یہی مراد ہے نا، پہلا تشہد تو سنت ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھولے ہیں پہلا تشہد نماز میں تو اللہ کے رسول نے سجدہ سہو کیے. 4 رکعت والی نماز میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد بھول گئے تو آپ نے سجدہ سہو کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ تشہد فرض نہیں ہے، سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو گئی. درود شریف شوافی اور حنابلہ کے نزدیک یہ فرض ہے، درود جو ہے وہ فرض ہے، یعنی تشہد کے بعد درود پڑھنا. اہل الحدیث میں بھی عام طور پہ فتویٰ یہی ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں ہے، کیونکہ حکمیہ انداز ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں کیا کہتے ہیں، کیسے ہم آپ پہ درود بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے جیسے ہے کما صلیت علی ابراہیم. ما قبل سلام دعا کرنا، یعنی سلام سے پہلے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مسنون ہے. تو اس میں مختلف دعائیں ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب کہ تشہد پڑھنے کے بعد ثم لتختر من المسألۃ ما تشاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگ لو. یعنی کچھ دعائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں جنہیں ہم مسنون دعائیں کہہ لیں، وہ مانگنی ہے تو مانگ لیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی دعا مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ سکتا ہے، یعنی جن کے الفاظ مسنون نہیں بھی ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ عربی میں مانگے، اردو میں نہیں. بس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ دعائیں مانگا کرتے تھے. اس لیے جیسے اہل الظاہر یہ کہتے ہیں کچھ دعاؤں کو وہ کہتے ہیں یہ فرض ہیں، نماز میں مانگنا فرض ہے. جیسے ایک دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کیونکہ اس میں الفاظ کیا ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک آخری تشہد سے فارغ ہو جائے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. تو انہوں نے کہا یہ امر کا انداز ہے، تو گویا یہ دعا کیا ہے، یہ تو لازماً مانگے. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ہے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے، زندگی موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے. سلام کے بعد دعا، ٹھیک ہے. تو اب تو اس کے اذکار تقریباً ہر مسجد میں لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی یا استغفار پڑھا، یا اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو بہت سی دعائیں جو ہے وہ سلام کے بعد بھی منقول ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرنا ہے خاص طور پہ فرض نماز کے بعد، جماعت کی نماز کے بعد، تو یہ مسنون عمل نہیں ہے. نماز کے بعد دعا مسنون عمل ہے، دعا کرنا مسنون عمل ہے نماز کے بعد، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں روایات ہیں لیکن ضعیف درجے کی. البتہ یہ ہے کہ جی اگر کسی کے کہنے پہ کوئی خاص، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی استدعا کرے کہ جی فلاں کے لیے دعا کر دیں، تو اس میں دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ اصلاً تو اجتماعی دعا بھی ثابت ہے اور ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کرنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے،
تو کسی کی حاجت پہ دعا کرنے میں حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ اب مطلب اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگیوں سے دعا ہی نکل جائے. دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام لازماً کرنا چاہیے.